بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی ابتدا پر فقط محبان اہل بیت ہیں جو نئے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ محب اہل بیت ہونے کے لیے کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے، اور باقی سب نئے سال کے آغاز پر خوشی مناتے ہیں، اور بعض لوگ تو ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ اس کا تو بہت آسان حل ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام اور روزہ عاشور کا ذکر سن کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو سال کا آغاز خوشی سے کرنا چاہیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے ہیں تو جو سچا رسول اللہ کا پیروکار ہوگا وہ نئے اسلامی سال کا یعنی محرم الحرام کا آغاز غم سے کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آج میں اہل تسنن کے ساتھ ساتھ مکتب اہل بیت کی کتابوں کے بھی حوالے دوں گا تاکہ اکراس دا بورڈ بات ثابت ہو جائے۔ اہل تسنن کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جس میں مسند احمد ابن حنبل جو امام احمد ابن حنبل کی ہے، جن کا سن وفات 241 ہجری ہے، یعنی احمد ابن حنبل امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ ذہبی کی تاریخ اسلام ذہبی جن کا سن وفات 748 ہجری ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے تھے تو نینوا یعنی کربلا کے قریب سے امام علیہ السلام کا گزر ہوا۔ کربلا کی سرزمین کو دیکھ کر مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنائی ہے۔ اب مولا علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، بیان مولا علی کر رہے ہیں، حدیث رسول اللہ کی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت علی النبی وعیناہ تفیضان، ایک دن میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پیغمبر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قام من عندی جبرائیل فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جبریل گیا ہے، اس نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا کی مٹی سنگھا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ جبریل نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور مجھے دے دی۔ رسول کربلا کی مٹی کو سونگھنے کے بعد فرماتے ہیں فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْفَاضَتَا، میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا جب کربلا کی خاک کو دیکھ رہا تھا اور سونگ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کربلا کی مٹی کو سونگ کر رسول مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول اللہ غم سے نڈھال ہیں۔ اب میں بہت ہی مؤدبانہ سوال کرتا ہوں ان سے جو محرم الحرام قریب آتے ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شیعہ کب تک روئیں گے، شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ پیٹتے کیوں ہیں۔ اگر امام حسین کے غم میں رونا بدعت ہے تو سب سے پہلے جو امام حسین کے غم میں رویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بدعت ہے یا سنت رسول ہے۔ یہ جو آپ ہمارے غم حسین میں رونے کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ باتیں کر کے آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کی جہالت کا قصور ہے۔ اور یہ واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔
تو جب شہادت امام حسین سے پہلے امام حسین پر رونا، مصائب امام حسین پہ گریہ کرنا سنت رسول ہے، تو مجھے بتائیے بعد واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر آج ہمارا رونا اور گریہ کرنا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین پہ گریہ کرنا، یہ روایات مکتب اہل بیت میں تو لا تعداد کتب میں وارد ہوئی ہیں، جس میں آپ دیکھیے شیخ صدوق کی عیون اخبار رضا ہے، شیخ مفید کی کتاب الارشاد ہے، اہل بیت علیہ السلام سے لا تعداد مقام پہ یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین کے مصائب پر گریہ کیا ہے، کیونکہ جو سیرت رسول کی ہے وہی سیرت اہل بیت رسول علیہ السلام کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم جن کو مانتے ہو ان کے کہنے پر عمل کرو، ہم اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں محرم الحرام میں عزاداری سید الشہداء عین سنت رسول ہے، اسی لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہم ایک انچ عزاداری امام حسین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا تو خمیر جو ہے وہ غم حسین میں گندا ہوا ہے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں غم حسین شامل ہے۔